السلام علیکم، میں ہوں عائشہ جہاں زیب اور ایک ذرا سوچنے دو میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جناب، جیسا کہ ہمارا پروگرام کہتا ہے ایک ذرا سوچنے دو، یہ سوچ کیا ہے، کیسے آتی ہے، کیا ہوتا ہے اس سوچ کے اندر؟ ہم اکثر کہتے ہیں اینو بڑیاں سوچاں آندیاں نے، اور یہ کیا چیز ہے جو آ جاتی ہے؟ تھاٹس ہیں۔ غالب نے بھی کہا ہے آتے ہیں غیب سے مضامی خیال میں، خیال ہے، سوچ ہے، اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں؟ اکثر سنتے ہیں بڑے بوڑھے کہتے ہیں ابے اپنی سوچ بدلو تو زندگی بدل جائے گی۔ تو سوچ کیسے بدلنی ہے؟ کیا یہ کوئی کاغذ پہ لکھی ہوئی تحریر ہے جسے مٹا کر دوبارہ بنایا جا سکتا ہے؟ یا پھر کوئی مشین ہے جس کے پیج کھول کر اس کو کھولا جا سکتا ہے؟ یا کوئی کمپیوٹر ہے کہ اس کی پروگرامنگ چینج کی جا سکتی ہے؟ اس سب پر اس کا خلاصہ کرنے کے لیے میں دعوت دے رہی ہوں عدیل ہاشمی کو۔ عائشہ، آپ نے اتنا مشکل شعر پڑھا غالب کا، اس کا دوسرا مصرع بھی یاد ہے کہ نہیں؟ دوسرا نہیں یاد؟ مجھے شک تھا اس وقت۔ آپ میری غلطیاں ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ارے غالب کا شعر ہے، نامکمل نہیں رہ سکتا۔ چلیے غالب پھر کا ارشاد۔ شعر جو کاش یہ تالیاں میرے لیے ہوتی ہیں پر یہ مرزا غالب کے لیے ہے۔ جی بالکل۔ غالب کا شعر یہ ہے جو عائشہ نے پڑھا، آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ ابھی اس کا مطلب بھی بتائیں گے آپ کو، لیکن ابھی نہیں۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ میں سوچ رہا تھا کتنا آسان ہوتا کہ اگر انسان کا جو یہ سر ہے اس میں 4 پیچ لگے ہوتے، اس کو ایسے کھولتے پانے سے یا پیچ کستے، اس میں سے دماغ باہر نکالتے، اس کو جھاڑتے، بلور مارتے اور واپس جیسے گاڑی کا کاربوریٹر نہیں صاف کرتے ویسے، اور یہ جی بہتر ہو گیا۔ یا کوئی خیال اگر ہم نے دماغ میں ڈالنا ہے، بچوں کی تربیت جب کرنی ہے کہ بھئی تم وقت پر اٹھا کرو، صبح ناشتہ کیا کرو، پڑھائی دل لگا کر کیا کرو، اپنی والدہ سے بحث مت کیا کرو، یہ بھی پیج کھولتے اور ایک ایسے انجیکشن لگاتے اور خیال پہنچ جاتا۔ یہ ایسے ہوتا نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو جہاں تک ابھی تک انسان کی فہم اور ہمارے سائنسی آلات پہنچ چکے ہیں کائنات میں، جو انسانی ذہن ہے اس سے زیادہ پیچیدہ، اس سے زیادہ پرپیچ، اس سے زیادہ حساس، اس سے زیادہ طاقتور کوئی چیز ہم نے دیکھی نہیں ہے۔ واہ۔ اور اس کے اندر ہم جتنا جاتے ہیں اس کی گہرائی اور گہری ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ انسان کا ذہن جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے سمجھنے کی کہ ذہن کیا چیز ہے، اور سمجھ نہیں پا رہا۔ تو پہلے تو یہ جان لیجئے کہ اللہ آپ کی زندگیاں بہت بہت بہتر کرے، بالخصوص نوجوانوں کی۔ نوجوانوں کو کے اندر ایک آگ ہوتی ہے کچھ کرنے کی، آگے بڑھنے کی، کہ کاروبار ایسا ہو، یا گھر میں ایسا لوں، یا میں نام بہت بناؤں، یا والدین کو میں عمرے پہ حج پہ لے کے جو وغیرہ وغیرہ۔ اور ہماری جو باہر کی دنیا ہے اس دنیا کو بدلنے ہم میں سے بہت سارے ساتھی لگے رہتے ہیں، اور بدلنا بھی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کیسی بھی ہو اس میں اور بہتری آ سکتی ہے، کیونکہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو کیسے ہی حالات ہوں آگے بڑھنے کی جستجو نہیں چھوڑنی چاہیے۔ وہ اس لیے کہ علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ آج آڈینس بہتر ہے، مرزا غالب کو بھی تالیاں بجا رہے ہیں اور علامہ اقبال کے لیے بھی۔ واہ واہ۔ اور میں یہ تصور کروں کہ میرے لیے تالیاں جیسے میں نے شاعری کی ہے۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں، آپ کے لیے نہیں ہے یہ۔ جو اس طرح سے ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں نا وہ سب کے دل کے بہت قریب ہے آج۔ ایک اور چیز جو ہے نا وہ بھی ذرا ذہن نشین کر لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا جسم مادہ ہے جس کو میٹر کہتے ہیں انگریزی زبان میں۔ تو یہ جو میٹر ہوتا ہے نا، کوئی بھی ہو، اس کی ایک خوبی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ کچھ بھی ہو اس نے وقت کے ساتھ ساتھ بدلنا ہے، اس کی شکل بدلتی چلی جاتی ہے۔ انسان کی بھی، بچہ ہے، بڑا ہوا، بال سفید ہوئے، میری طرح اگر ہے تو بال سفید ہوئے، اور عائشہ کی طرح ہے تو بال سیاہ ہو گئے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کی سوئی گھوم کر مجھ پر آ کر ٹوٹ جاتی ہے۔ میں بس آپ سے پرے دیکھ نہیں سکتا عائشہ، آپ کی ماشاءاللہ شخصیت میں جو کشش ہے نا۔ میرا خیال ہے آپ اینک تبدیل کر لیں تو شاید آپ کو دور نظر آ بھی اچھا آئیڈیا۔
تو یہ میٹر کی خوبی یہ ہے, یا ایک صفت کہہ لیجئے, کہ یہ اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی چیز کتنی ہی زور سے چاہے اپنے آپ کو پکڑ کر رکھیں, ایک ہفتہ یا مہینہ یا سال یا دہائی یا صدی کے بعد اس کی شکل بدل جائے گی. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی اس کے ساتھ ساتھ بہنا چاہیے. اور تبھی علامہ صاحب نے یہ بھی کہا تھا, سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں, ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. اس کا مطلب یہ ہے, انگریزی میں کہتے ہیں the only constant thing is change, کہ تبدیلی جو ہے کسی چیز میں تغیر وہ مستقل ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قدرت کے اصول کے خلاف تو نہیں جا سکتے, ہمیں بھی بدلنا چاہیے مستقل وقتاً فوقتاً. اب آ جائیے ایک اور بات کے اوپر. یہ جو پروگرام ہے, ہم نے جب شروع کرنے کے لیے آپس میں گفتگو کر رہے تھے, ہم نے جان بوجھ کر فیض صاحب کا یہ مصرع چنا کہ ایک ذرا سوچنے دو, کیونکہ ہمیں یہ احساس تھا اس بات کا کہ شاید کم پروگرامز ایسے ہوتے ہیں میڈیا پہ کہ جو ہنساتے تو ہیں یا کوئی خبر بھی پہنچاتے ہیں, لیکن سوچنے کے اوپر جو تحریک ہے وہ اجاگر نہیں کرتے. ہم نے کہا کچھ ایسے موضوعات ہوں کہ انسان جا کے سوچے, بجائے یہ کہ یہاں بیٹھ کے وہ صرف کسی سیاسی جگت کے اوپر ہنسے, اس کے ذہن میں کوئی ایسی بات ڈالی جائے کہ وہ بے چین رہے, اس کے اندر ایک تحریک پیدا ہو, کہہ رہے یار یہ کیا بات ہے, اس کا تو کوئی حل سوچنا چاہیے. اس لیے ہم نے آج کا بھی موضوع چنا. تو یہ لیجئے پہلی بات میں آپ کے دماغ کے اندر بونے لگاؤں, وہ یہ ہے کہ آپ میں سے بہت ساروں کا, یہ شاید سب کا یہ خیال ہے کہ یہ دنیا جیسے آپ دیکھتے ہیں یہ ویسی ہے. یہ دنیا ایسی نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ آپ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے, اگر میں یہ اینک اتار دوں تو ایک دم سے آپ لوگ دھندلے ہو گئے ہیں میرے لیے. یہ ہوا ہے گویا جس عد سے, جس لینز, جس اینک سے میں دنیا کو دیکھتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں یہ ایسی ہے. دنیا اصل میں آپ کی آس پاس کی دنیا ایسی ہے جیسے کہ آپ خود ہیں. اسی لیے جو چور ہوتا ہے نا وہ ہر کسی پہ شک ہی کرتا ہے کہ یہ چور ہے. جو دیانتدار ہوتا ہے نا وہ ہر کسی پہ بھروسہ ہی کر لیتا ہے. آپ کے خاندان میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جن سے جب کوئی چیز کوئی مانگے تو وہ دے دیتے ہوں گے کہ بھی واپس کر دے گا وہ. بالکل. اور آپ انہیں کہتے ہوں گے کہ اماں ابا پھپھی کتنی دفعہ آپ کو بتایا کہ وہ فراڈ آدمی ہے, وہ دھوکہ دے گیا, اور وہ کہتی ہوں گی یا کہتے ہوں گے ارے بھائی کوئی بات اب شاید واپس کر دے. تو ہم دنیا کو اور لوگوں کو ان نظروں سے دیکھتے ہیں جیسے کہ ہم خود ہیں. کچھ باتیں ایسی ہیں جو حقائق پر مبنی ہیں, کچھ حقائق پر مبنی نہیں ہیں, وہ ہماری اپنی سوچ ہے. اب آ جائیے اگلی ایک بہت اہم بات کے اوپر, لیکن یہ بات میں بتاؤں گا آپ کو. ہم لینے جا رہے ہیں چھوٹا سا بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ایک ذرا سوچنے دو میں آج ہم سوچ کی پرتیں کھول رہے ہیں. جی عدیل ہاشمی. عائشہ ایک آدھ پرت ہی کھول پائیں گے, کیونکہ یہ جو ذہن ہے اس کے اندر ایسے ایسے جادو دفن ہے کہ ہمارے تخیل سے باہر ہے یہ چیز. بہرحال اور ابھی تو 2-3 شعر ہی سنے ہم نے مرزا غالب کے, علامہ صاحب کے, اور شعروں کے بارے میں بھی ایک چیز سن لیجئے, اور وہ یہ ہے کہ نفسیات دانوں نے جب انسانی ذہن کو پڑھنا شروع کیا اور دیکھا کہ اچھا بھی نفسیات بھی ایک چیز ہے, مینٹل ہیلتھ بھی ایک چیز ہوتی ہے, یہ بھی کچھ ہے. جب پڑھنا شروع کیا تو بالآخر ان میں سے ایک جو بہت بڑے پرانے ایک ماہر نفسیات ہیں جن کو فادر بھی کہا جاتا ہے سائیکالوجی کا, ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے, سگمنڈ فروئڈ صاحب, انہوں نے بالآخر یہ کہا کہ میں انسانی ذہن میں جہاں جہاں جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ کوئی شاعر مجھ سے پہلے وہاں سے ہو کر چلا گیا. واہ 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 واہ. تو شاعر حضرات تو یہ کرتے ہیں کہ وہ ایسی بات نکالتے ہیں کہیں جا کے کہ جہاں پہ نفسیات دان اور ڈاکٹر کئی دہائیوں بعد پہنچتے ہیں, وہ شاعر وہ نگینہ نکال کے پیش کر چکا ہوتا ہے. میں نے آپ کی توجہ جس طرف آج مبذول کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے عائشہ نے کہا کہ سوچ بدلو. اب اس سے کیا مراد ہے بھائی, یا تو کوئی کپڑے ہوں یا کوئی ہیئر سٹائل ہو یا اینک ہو تو میں بدل بھی لوں. اچھا وہ بھی بدلنا ایک مشکل کام ہے جب آپ ہیئر سٹائل بدلتے ہیں. کپڑے بدلنا کتنے عرصے بعد بدلتی ہیں آپ کپڑے؟ میں نے ہیئر سٹائل کی بات کی حضور. ہیئر سٹائل بھی بدلیں تو ایک دم شیشہ آپ کو لگتا ہے کہ اوپرا ہے, کسی اور کو دیکھ رہے ہیں آپ. تو سوچ بدلنا تو ایک پوری آئیڈیالوجی بدلنے کے مترادف ہے. اچھا جو بھی بڑا کام ہوتا ہے نا, وہ جیسے لاؤ تزو ایک بہت فلسفی تھا,
چائنا کا, اس نے کہا تھا کہ جو طویل ترین اور ہزاروں میل کا سفر ہے وہ شروع کیسے ہوتا ہے؟ پہلے قدم سے. قدم وہ پہلا رکھا جائے گا. A journey of 1,000 miles begins with a single step. دنیا کی کوئی عظیم الشان عمارت جو آپ کو پسند ہے یا آپ اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں, وہ کبھی اس کی پہلی کوئی اینٹ رکھی گئی تھی. یہ تو طے ہے. تو یہ جو ایک بہت بڑا سا کام بہت سارے ساتھی کوشش کرتے ہیں کرنے کی کہ میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں یا بدلنا چاہتی ہوں, سوچ بدلنا چاہتی ہوں, میں آس پاس اپنا محلہ یا شہر یا نظام بدلنا چاہتے ہیں, تو یہ جان لیجئے کہ اس کا جو پہلا قدم ہے وہ کیا ہوگا. بھئی ایک قدم اٹھے گا نا, وہ کیا ہے؟ وہ آج اس کے اوپر کچھ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جو گفتگو آپ اپنے آپ سے کرتے ہیں خلوت میں, خلوت سمجھتے ہیں, خلوت کہتے ہیں تنہائی کو, خاموشی کو. اپنے آپ سے جو گفتگو آپ کرتے ہیں جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے, یہ گفتگو جو ہے یہ آپ کی سوچ کو ڈھالتی ہے. مثال کے طور پہ مجھے آج سے کچھ ہفتے پہلے تک اس بات کا یقین تھا, میں اپنے آپ کو ہزاروں مرتبہ یہ کہہ چکا تھا کہ صبح جلدی اٹھنا میرے بس کی بات ہی نہیں, جس کو آج کل کے لوگ کہتے ہیں آئی ایم ناٹ اے مارننگ پرسن. جی جی بالکل. یہ بڑا ایک اصطلاح بڑی عام ہے آج کل نوجوانوں میں. بھئی رات بھر جب فون پہ لگے رہو گے تو صبح آنکھ تو نہیں کھلے گی. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم اٹھ ہی نہیں سکتے. بالکل. اور رات بھر اگر ٹک ٹاک یا یوٹیوب کے شارٹس دیکھتے رہو گے تو پھر تو بالکل ہی آنکھ نہیں کھلے گی. اور پھر اپنے آپ کو ہم یا وہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے یہ بس کی بات ہی نہیں ہے, میں یہ کر ہی نہیں سکتا. یہ جو میں نے بات کی, یہ جب آپ اپنے آپ کو کئی دفعہ کہیں گے اور صبح جب 11 بجے یا 12 بجے اٹھیں گے اور اپنے آپ سے کہیں گے کہ دیکھا میں تو 11 بجے میری آنکھ کھلتی ہے, میری آنکھ 6 بجے کھل ہی نہیں سکتی. جب متعدد بار اپنے آپ کو یہ کہیں گے تو آپ یہی بن جائیں گے. بالکل. اس لیے نہیں کہ آپ وہ ہیں, اس لیے کہ آپ نے اپنے آپ کو کہہ کے وہ بنا ڈالا. اس کا برعکس کریں گے جب کہ صبح اٹھنا ٹھیک ہے مشکل ہوگا, سردی بہت ہے, آنکھ نہیں کھلتی, جسم اکڑا ہوتا ہے, رضائی چھوڑنے کو دل نہیں کرتا, لیکن میں کر سکتا ہوں. جب یہ کئی دفعہ کہیں گے آپ حیران رہ جائیں گے کہ جسم آپ کا کتنی جلدی سوچ کے پیچھے چلا جائے گا. یہ میری عمر کافی ہے, عائشہ سے تو خیر 75 برس کم ہے, لیکن ویسے کافی ہے. میں نے کچھ ہفتے پہلے یہ تجربہ کیا. وہ اتفاق ایسا ہوا کہ مجھے صبح جلدی اٹھنا پڑ گیا کسی وجہ سے. مجھے یقین تھا اس بات کا, ساری زندگی میں نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ بس یہ اسکول کے زمانے سے صبح اٹھنا مجھے ایک موت لگتی ہے بھائی. لیکن ایک دم جب 2-3 دن گزرے تو باڈی جو تھی وہ بالکل ساتھ چل پڑی. میں نے خود اپنے آپ کو حیران کر دیا کہ ارے صبح میں حشاش بشاش ہوں, وقت پر اٹھتا ہوں, رات 9 بجے نیند کے جھونکے آتے ہیں. یعنی کہ وہ جو صحت مند زندگی ہے جس کا ہم تصور ہی کرتے ہیں, جو دادیاں نانیاں کہا کرتی تھیں کہ سورج کے ساتھ سویا کرو اور سورج کے ساتھ ہی اٹھا کرو, یہ نہ کیا کرو کہ سورج غروب ہوئے کئی گھنٹے ہو گئے اور ابھی کچھ چل رہا ہے. تو جو سوچ بدلنے کا جو عمل ہے یہ بہت بڑے پیمانے سے شروع نہیں کرنا, یہ چھوٹے پیمانے سے شروع کرنا ہے. کیسے؟ اپنے آپ سے ہم کلام ہو کے. اس کو سائیکالوجی میں کہتے ہیں سیلف ٹاک. انسان اپنے آپ سے جو کچھ کہتا ہے اس پہ وہ مکمل طور پہ یقین بھی کر لیتا ہے. جس دن آپ نے اپنے آپ سے کہا کہ مجھے اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے اور جم جانا یا ورزش کرنا یا یوگا کرنا, یا اب تو بہت طرح طرح کی چیزیں آ گئی, پلاٹیز اور MMA اور خدا جانے کیا کچھ آ گیا, واٹر پلاٹیز, عجیب سا کچھ آ گیا, زومبا. ان میں سے کچھ کرتی بھی ہیں کہ بس نام یاد ہے؟ پلاٹیز, یس پلاٹیز کرتی ہیں. پلاٹیز بھی ہیں, وال پلاٹیز بھی ہیں, پر میں پلاٹیز کرتی ہوں. آپ پلاٹیز کرتی ہیں. تو سب سے پہلے تو اپنے آپ سے گفتگو کا زاویہ بدل دیں کہ میں اپنے آپ سے گفتگو کیا کرتا ہوں. ہنری فورڈ ایک بندہ تھا جس نے فورڈ گاڑی بنائی تھی 19ویں صدی میں, پرانی بات ہے. اس کی ایک بات ہے جو کہ اب جا کے سائنس کہتی ہے کہ یہ بات سائنسی طور پر درست ہے, کیونکہ کوئی دعویٰ کرنا اور بات ہوتی ہے لیکن لیبارٹری میں ٹیسٹ کرنا اور بات ہوتی ہے. اس کی ایک مشہور بات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ whether you think you can or whether you think you can't, you are right. اگر اپنے آپ سے آپ کہیں کہ میں کوئی بھی کام کر سکتا ہوں, یا اپنے آپ سے آپ کہیں کہ میں نہیں کر سکتا, دونوں صورتوں میں آپ سچ کہہ رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے اپنے آپ سے کہا کہ میں کر سکتا ہوں تو آپ کر لیں گے,
اور اگر آپ نے اپنے آپ سے یہ کہا کہ میں تو کر ہی نہیں سکتا, تو آپ نہیں کر پائیں گے. ایبسلیوٹلی. تو یہ آج سے کوئی 10-12 سال پہلے سائنٹسٹ, سوشل سائنٹسٹ نے لیبورٹری ٹیسٹ کر کر کے اس بات کو ثابت کیا کہ یہ بالکل درست بات ہے. انسان اب تک یہ طے ہی نہیں کر سکا کہ انسان کی وسعت, انسان کے جسم اور ذہن میں کتنی کیپیسٹی ہے. ہر سال آپ دیکھیے اولمپکس کے ریکارڈ ٹوٹتے ہیں, ہر سال ہم کوئی کریٹیو ایسی چیز کرتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے, ہر سال کوئی نئی چیز ایجاد ہوتی ہے, کوئی نیا سافٹ ویئر آتا ہے. اور میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ آج سے 100, 200, 300 برس پہلے کے جو لوگ تھے, اگر ایک دم آج کی دنیا میں وہ آ جائیں تو وہ سمجھیں گے کہ یہ جادو ہے ہر طرف. بالکل. کہ ریئل ٹائم میں پاکستان بیٹھ کے امریکہ گفتگو ہو رہی ہے, اسکرین سامنے ہے, کوئی پیسے بھی نہیں لگ رہے, اور ریئل ٹائم میں بات ہو رہی ہے, رنگ بھی آ جا رہے ہیں. عائشہ تو خیر ماشاءاللہ ان کی عمر بہت ہے, میرا جو بچپن تھا, آپ مجھے نا ایک دفعہ بتا دیں کہ آپ نے یہ جوک کتنی بار کرنا ہے میری ایج کے اوپر. دیکھیں جب تک اچھا, لوگ, ایج از جسٹ اے نمبر, پہلی بات تو یہ ہے, اور میں آپ سے یقیناً کوئی 10-15 سال چھوٹی ہوں, بڑی نہیں. آپ تو جب سے ٹی وی ہے تب سے ہیں, اور پی ٹی وی پر ہی ہیں, تو خدا کا خوف کیا کرے اس طرح کی باتیں کرنے سے. چلیے اب آپ آگے بڑھیے. آپ جب میں آپ کی عمر کے بارے میں کوئی بات کہتا ہوں تو آپ جو وہ دل پہ لیتی ہیں, اپنی سوچ بدلیں. ایک اور بات, پھر ہم نے آپ کی بھی کچھ چیزیں جو ہیں ان سے بھی ہم کچھ گفتگو کریں گے. کچھ آپ میں جو فن ہے, ہمیں آج خبر ہوئی ہے کہ یہاں پہ کچھ ایسے ساتھی بیٹھے جو اپنے آپ کو بدلتے رہتے ہیں, بڑے فنکار ہیں. فنکار لوگ ہیں. ویری گڈ. اور یہ جگہ بہت اچھی ہے فنکاروں کے لیے. ویسے تو ہماری قوم میں بے شمار فنکار ہیں ماشاءاللہ, اور وہاں وہ فنکاریاں لگاتے ہیں جہاں فنکاری نہیں لگانی چاہیے. فنکاریاں لگانی چاہیے سٹیج کے اوپر, کیمرے کے سامنے. لیکن خیر ہم میں بہت سے ایسے لوگ ہیں, خدا ان کو ہدایت بھی دے اور ان کے مسائل حل بھی کرے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو سوچ بدلنے کی جو بات ہے, یہ سائنس مان چکی ہے اب کہ یہ 110% ہر انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے, اپنی گرفت میں ہے. ہماری زندگیوں میں مشکلات آتی ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, رکاوٹیں آتی ہیں, چیلنجز آتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ وہ فلاں شخص جو ہے اس کا گھر بہت بڑا ہے, یا کاروبار بہت ہے, یا خوبصورت بہت ہے, تو اس کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہوگا. ہمیں نہیں معلوم اس کا کیا چیلنج ہے. کیا بات, ہمارے اپنے چیلنجز ہیں. بہت سارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو کسی رکاوٹ یا چیلنج جب سامنے آتا ہے تو ان کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ دکھ, اندوہ, حوصلہ شکنی, اپنے کندھے ایسے گرا لینا, اور اپنے آپ سے کہنا کہ ایک اور مصیبت آ گئی. اور کچھ ساتھی برعکس ہوتے ہیں اس کے, وہ ہر چیلنج کو ایسے لیتے ہیں کہ جس کے بارے میں فریڈرک نیچے نے کہا تھا, what doesn't kill me makes me stronger. کیا بات, کہ جب بھی رکاوٹ سے آپ ٹکراتے ہیں, کسی رکاوٹ سے, کسی چیلنج سے جب آپ ٹکراتے ہیں اور پھر زندہ بچ جاتے ہیں اور اٹھتے ہیں, تو آپ مزید مضبوط ہو چکے ہوتے ہیں. انسانی جسم, انسانی ذہن کی یہ بہت بڑی خوبی ہے جو ہمیں عطا ہوئی ہے کہ ہمارے مسلز, ہمارا ذہن, ہمارے جذبات جتنی ان کو پش کرتی ہیں حالات, یہ اتنے مضبوط سے مضبوط تر ہو جاتے ہیں. آپ کو میں کہوں کہ آپ دنیا کی بہترین غذا کھائیں, سارا دن پھولوں کے بستر پہ لیٹے رہیں اور ٹی وی دیکھیں, اور دوسرا جو شخص ہے وہ قدرتی غذا کھائے اور روز جا کے لوہا اٹھایا کرے, 6 مہینے کے بعد آپ کا جو جسم ہوگا نا وہ بالکل ایسے گھل گیا ہوگا, حالانکہ آپ ایک مخملی بستر پر ہیں. اور وہ جو شخص ہے جو لوہا اٹھاتا ہے, اینٹیں اٹھاتا ہے, سفر کرتا ہے, دھوپ میں کام کرتا ہے, اس کا جسم تگڑا ہو گیا ہوگا. یہ دیکھیے کہ قدرت نے کیسے ہمیں یہ خوبی عطا کی ہے ہمارے جسم کو. عائشہ آج تو یہ بہت ہی تالیاں, اتنی تالیاں تو ہمیں پچھلے 25 ایپیسوڈز میں نہیں ملی. کیونکہ آج 26واں ایپیسوڈ ہے, دیٹس وائی ہمیں اتنی جو ہے نا سراہا جا رہا ہے اتنا آڈینسز کی طرف. ویری گڈ. آخری ایک بات, یہ جو ہمارے جسم میں جو تبدیلی کی خوبی خدا نے عطا کی ہے کہ آپ جب اس کو مشکل سے گزارتے ہیں تو مضبوط تر ہوتا ہے. ہمارا ذہن بالکل 100% ایسے ہی ہے, جب وہ مشکل سے گزرتا ہے
تو مضبوط ہوتا ہے. آپ کو دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جس نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہو, بہت کامیابی حاصل کی ہو اور مشکل میں سے وہ نہ گزرا ہو. آپ اپنے آس پاس یا آپ کی زندگی میں یا آپ کے ذہن میں جو بھی آپ کے ہیروز ہیں, جن کو آپ ہیرو تصور کرتے ہیں, وہ جو شخص بھی ہے, اس کا تعلق جس شعبے سے بھی ہے, میں یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ اس نے بے شمار مصیبتیں, تکلیفیں نہ دیکھی ہوں. اس کے بعد بنا ہے وہ جو کچھ بنا ہے. اس لیے نہیں بنا. مجھے معلوم ہے, میں نے کہا تھا کہ وہ بات آخری ہے, پر یہ بات آخری ہے. ہر بات پہ ہی یہی کہتے ہیں آپ. اپنے آپ سے جو گفتگو ہے کہ جس اینک سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں, یہ اینک حتمی اینک نہیں ہوتی. ہمارے جو تجربات ہیں, ہمارے احساسات ہیں, یہ حتمی نہیں ہیں. دنیا اس سے مختلف ہو سکتی ہے. آپ اپنی اینک بدل کر دیکھیے, دنیا کسی اور اینک سے دیکھیے, کچھ مختلف نظر آئے گی. اس کے رنگ کچھ مختلف نظر آئیں گے. کوئی اور ساتھی ہے, اس نے گاڑی ایسے کی آپ کے سامنے سے, اور آپ نے کہا رہے یار یہ کون لاپرواہ آدمی ہے, خدا جانے وہ کہاں سے آ رہا ہے اور اس نے کہاں جانا ہے اور اس کی زندگی میں کیا مسائل تھے. اگر میں یہ مان لوں اس بات کو کہ یہ جو شخص ہے, یہ شخص ہے, یہ شخص ہے, یہ شخص ہے, یہ کچھ ایسے تجربات سے گزرے ہیں جن سے میں نہیں گزرا, اچھے برے صحیح غلط مجھے نہیں معلوم, یہ جس اینک سے دنیا کو دیکھتے ہیں, میرے پاس وہ اینک نہیں ہے. مجھے اپنی اینک جو ہے وہ ایسی لگا کے رکھنی ہے کہ مجھے صاف دنیا دکھے, جو سچ ہے وہ سچ دکھے, جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ دکھے. ساتھیوں, ایک کام میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کیا کریں, دلچسپ ہے. وہ یہ ہے کہ روز صبح یا رات کو ذرا مڑ کر دیکھیں کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں یا 2-3 دن میں کوئی ایسی چیز آپ نے کی یا سوچی یا دیکھی جس سے آپ کا تخیل یا آپ کا جسم یا آپ کی سوچ ایک قدم بڑی ہے. یا ایسا تو نہیں ہے کہ میں وہی تھا 1 2 4 6 10 دن پہلے جو آج ہوں, اور بالکل میں نے سفر طے نہیں کیا آگے بڑھنے کا. یہ کیا کریں. ایک دلچسپ فارمولا ہے, انگریزوں نے دیا ہے, ایک بڑی اچھی کتاب ہے, اس کا نام ہے ایٹامک ہیبٹس. اس میں ایک دلچسپ فارمولا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر شخص کو یہ چاہیے کہ بجائے مقابلہ کسی اور سے لگانے کے, اس کو کسی کو دیکھیں انسپائر ہونے کے لیے 100 دفعہ دیکھیے. مقابلہ کسی سے نہیں لگانا آپ نے, مقابلہ آپ نے کس سے لگانا ہے, جو آپ تھے گزشتہ کل, اس شخص سے. تو ایسا تو نہیں کہ میں وہی ہوں جو کل تھا اور پرسوں اور پچھلے ہفتے. تو یہ اگر 1% تبدیلی آپ کریں روز, 1%, کوئی ایک نئی چیز, کوئی ایک نئی بات. میں نے آج واک شروع کرنی ہے تو میں 5 منٹ واک کرتا ہوں. میں نے کوئی اچھا کام کرنا ہے, چھوٹا سا ایک اچھا کام, مجھے آج صرف مسکراہٹ کسی کو دینی ہے بطور صدقہ, مجھے آج کوئی چیریٹی دینی ہے, میں نے کوئی ایک لفظ نیا سیکھنا ہے, میں نے ایک نئی کتاب تلاش کرنی ہے, کون سی پڑھنی چاہیے, کوئی نیا فلسفہ میں نے دیکھنا ہے کہ کوئی پرانا, کوئی یونانی کوئی فلسفی ہے, اس کی کوئی ایک ایسی دلچسپ, کچھ نیا ہر روز. آپ دیکھیں گے کہ کیسے سوچ بدلتی جائے گی آپ کی. اور بدلنا کیا ہوتا ہے, بدلنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی پرانی دقیانوسی چیز کو ہٹا کر اس کی جگہ کوئی اور چیز رکھی, وہ ویسی دقیانوسی ہے. سوچ بدلنے کا مطلب ہے سوچ میں وسعت اور گہرائی, تجربے میں وسعت اور گہرائی, اور بڑا ہو, پھیلتا جائے. ابھی ہم نے جب شروع ہوئی گفتگو, غالب کا شعر پڑھا, عائشہ نے علامہ اقبال کا شعر پڑھا میں نے. یہ جو 2 ہستیاں ویسی ذکر ہو گیا, ان کا اس قدر وسیع مطالعہ تھا کہ ہم تو بس ایک شعر پڑھتے ہیں نا, لیکن جب وہ دیگ بہت اچھی پکی ہوئی ہو, اس میں سے جب ایک دانہ دیکھیں تو بڑا اچھا ہوتا ہے وہ دانہ, لیکن وہ دیگ پوری کی پوری ہوتی ہے. یہ علم کے خزانے ہیں جو اردو زبان کے پاس اور مشرق کے پاس ہیں. ان کے پاس فہم اور دانش مندی اس قدر تھی, تو یہ تو بھی صرف 2 ہی لوگوں کا ایسے سرسری ذکر ہوا. تو سوچ بدلنی ہے تو قدم اٹھانا شروع کریں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کا. یہ مجھے شک ہے عائشہ کہ جو ساتھی بیٹھے ہوئے, ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کچھ ایسے چیزیں ہیں کہ جن سے آج ہم بھی مستفید ہو سکتے ہیں, لیکن وہ ہم آپ تک پہنچیں گے. ہم لینے جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. Stay with us. ویلکم بیک. ایک ذرا سوچنے دو میں آج ہم نے سوچ کے اوپر بہت بات کی. جی عدیل ہاشمی. عائشہ, کوئی شخص
جب اس کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں معاشرے کی طرف سے, بھئی تم نے پڑھائی کرنی ہے, گھر وقت پر آنا ہے, اپنے آپ کو فیملی کے سامنے, دوستوں کے سامنے ایسے پریزنٹ کرنا ہے, کچھ اقدار ہیں, کچھ روایات ہیں, ان میں رہنا ہے. اس کے باوجود کچھ ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو کوئی فن, کوئی ہنر, کوئی کلا سیکھتے ہیں, کسی اپنے آپ کو اور آگے لے کر جاتے ہیں. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آج کیا ہماری آڈینس میں کوئی ایسے ساتھی ہیں کہ جو اسکول کالج کے علاوہ کچھ اور بھی کرتے ہوں؟ بالکل, ہم بالکل بڑھیں گے اس طرف, اور میں چاہوں گی کہ ہماری آڈینس میں آج بہت سارے ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں, ان سے کہیں کہ اپنے جو ٹیلنٹ کا جوہر ہے وہ دکھائیں. جی سر. بسم اللہ. جی, میرا نام شاہد علی ہے, اور سب سے پہلے تو میں آپ کے لیے کچھ اشعار پیش کروں گا. اس کے پاس کون سے آپ کے لیے؟ یہ والے آپ کے, یہ والے آپ؟ میں آپ سے وہ ٹک ٹکی باندھے آپ کو دیکھ رہے, شعر میرے لیے پڑھے گا؟ جی جی فرمائیے. ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ. ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ. ਜਦ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ. ਵਾਹ. ਜਦ ਮੈਂ ਕੋਲ ਸੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ. ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ. نہیں تو اگر میں تواڈی اکھا چکھا پا کے ویکھ لواں تاں بھی ٹھیک ہے. سر میری اور آپ کی اکھاں وچ اکھاں نہیں پہن گیا کیونکہ تسی اینک لائی ہوئی ہے اور رکاوٹ ہے درمیان. تسی اینک لا کے ویکھیا کر. جی جناب. جی میرا نام رونی ایکسو ہے. اوکے. اور میں ریپ آرٹسٹ ہوں. ویری نائس. تو آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ بالکل بھی نہیں, میں ریپ سننا چاہ رہا ہوں تاکہ ریپ اپ کریں ہم اس کو. یو ایک ذرا سوچنے دو, یو ایک ذرا سوچنے دو, ہاں رونی ایکسو ایک ذرا سوچنے دو. نام وکدا میرا نام وکدا, نام وکدا میرا نام وکدا, میں تو دور دور رہ میرا نام وکدا. گڈیاں دے رم نے شائن کر دے, فینا دیاں دلاں وچ راج کر دے, فینا دیاں دلاں وچ راج کر دے. سونی توں اے بری تیری اکھ وی سونی, تیرے کناں دی بالی تیرے گلاں دی لالی, او تیرے کناں دی بالی تیرے گلاں دی لالی. میرے ایک ہاتھ واچ دوجے ہاتھ فون, سونی آئی میرے کول کہندی کر مینوں فون, کر مینوں فون, کہندی کر مینوں فون. پنڈاں وچوں نکل کے سٹار بن گئے, پنڈاں وچوں نکل کے سٹار بن گئے. نام وکدا میرا نام وکدا, نام وکدا میرا نام وکدا, میں تو دور دور رہ میرا نام وکدا. یو ویری نائس. اور کس بچپن کے کس حصے میں آپ کو پتا چلا کہ آپ ریپ کر سکتے ہیں, کہ میں ریپر مطلب کس عمر میں گرے تھے سیڑھیوں سے, یہ پوچھ رہے ہیں. میرا نا اصل میں نا کار کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا تھا, تو میرے سر پہ چوٹ لگ گئی تھی, تو میں کمرے میں بند رہا 2 منتھ. پھر مجھے بہت فیل ہوتا تھا کہ میں نے کچھ بن کے مرنا ہے, کچھ بن کے مرنا ہے. کچھ بن کے, خدا خیر کرے آپ کو لمبی زندگی دے. مطلب آپ اور آپ کی فالوئنگ ہے بہت ساری؟ جی اللہ کا شکر ہے, سوشل میڈیا پہ کافی فین فالوئنگ ہے. وہی پوچھ رہی. اور رونی ایکسو یہ دنیا میں ایک ہی بندہ ہے, آپ سرچ کریں گے میرے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں آئے گا. اور میں نے یہ نام اس لیے چینج کیا کہ لوگ جب سہیب یوسف, میرا صحیح نام سہیب یوسف ہے, تو میں نا اکثر پوسٹ وغیرہ کرتا تھا, لوگ الٹے سیدھے کمنٹس کرتے تھے, تو مجھے بہت فیل ہوتا تھا کیونکہ سہیب یوسف اسلامی نام تھا. پھر میں نے سرچ کیا, کافی ریسرچ کرنے کے بعد رونی ایکسو رکھا. رونی کا مطلب ہے چاروں طرف پھیلنے والا, ایکسو کا مطلب ہے کسی سے پیار کرنا. اور جب کوئی سرچ کرتا ہے رونی ایکسو, پھر میں ہی آتا ہوں. عائشہ میں اپنی سوچ آج میں سوچ بدل رہا ہوں. اچھا. اپنا نام بھی بدل رہا ہوں. اب میں بھی اپنا نام رکھوں گا رونی ایکسو, رونی ایکسو 2. یو رونی ایکسو 2. جی نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. کیسے لگ رہے ہیں بتائیں؟ پیارے لگ رہے ہیں. تھینک یو. میں ایک پوئٹری کہنا چاہوں گی. جی. اس طرح سے نہ آزماؤ مجھے, اس کی تصویر مت دکھاؤ مجھے, این ممکن ہے کہ میں پلٹ آؤں, اس کی آواز میں بلاؤ مجھے. واہ واہ واہ. جی جناب. جی میں مس عائشہ کے لیے ایک شعر. تھینک یو. جب سے دیکھا ہے ان آنکھوں نے ان آنکھوں کو, جب سے دیکھا ہے ان آنکھوں نے ان آنکھوں کو, ان آنکھوں نے بھی ان آنکھوں کے صدقے اتارے ہیں. واہ 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 واہ. بہت شکریہ حضور آپ کی. اچھا, انسان ایسے موقع پہ کہتا ہے کہ آپ دونوں کے لیے یہ شعر ہے, ضرور کسی ایک کو ہی عطا ہونا تھا. یہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام رانا محمد عمران ہے. جی.
और मैं आपके लिए एक शेर करना चाहता हूँ। मुश्तरका आपके नहीं, लिए? आपके लिए। अच्छा, सिर्फ मेरे लिए। जी अच्छा यार, आप जाएं। खुदा हाफिज। घटा तू खुल के बरसी थी वाह मगर मौसम न बदला था। वाह वाह। घटा तू खुल के बरसी थी मगर मौसम न बदला था। ये ऐसा राज था जिस पर मेरी आंखों का पर्दा था। वाह वाह। मेरे सहरा के दामन में, मेरे सहरा के दामन में कई झीलों का किस्सा था जो मैं बादल की जुबानी हवाओं को सुनाता था। बादल की जुबानी हवाओं हवाओं को सुनाता था। और आपके लिए भी ये सर एक शेर है। अंदर के मैलेपन का किस तरह मिले सुराग, अंदाजा कर लेते हैं लोग उजले लिबास में। वाह 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 वाह। वेरी गुड, वेल डन। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान में जो यूथ है, जो मिडिल एज लोग हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, सब में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। बस अपनी सोच को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। और ये सोच आपने पॉजिटिव कैसे करनी है, इस पर हमने पूरा प्रोग्राम कर डाला। बल्कि इनफैक्ट अगर हम बहुत से प्रोग्राम्स करते चले जाएं तो भी कम है। अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। और एक ज़रा सोचने दो से आज मैं आयशा जहां ज़ेब और अदील हाशमी को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।